لاکھ پردوں میں رہے پھر بھی پتا جانتی ہے کس طرف آگ لگانا ہے ہوا جانتی ہے کس طرف آگ لگانا ہے ہوا جانتی ہے اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نقابی ڈالو اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نقابی ڈالو تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان رئیس وارسی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آج کا یہ خصوصی پروگرام قائد تحریک الطاف بھائی کی سالگرہ کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ 17 سپتمبر کو الطاف بھائی کی سالگرہ ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہم نے اسٹوڈیوز میں ایک خاص محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا ہے، جس میں شمالی امریکہ کے نامور شعراء کرام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو جو خراج تحسین پیش کریں گے اور اپنی جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک مختصر محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس محفل کی صدارت کریں گے شمالی امریکہ کے انتہائی سینئر اور معروف شاعر جناب واصف حسین واصف صاحب، جو آج اس محفل کی صدارت کریں گے۔ واصف صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں ناظرین۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے ادب میں کہ ایک آدمی کے اندر نثری اور نظم لکھنے کی دونوں صلاحیت جو ہے وہ یکجا ہوں اور دونوں میں اس نے کامیابی حاصل کی ہو۔ اس اعتبار سے واصف حسین واصف صاحب کا یہ ایک انفرادی مقام ہے کہ وہ نہ صرف کالم نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، بلکہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ حال ہی میں ان کا مجموعہ کلام تسلسل ذات کا منظر عام پر آیا ہے اور ادبی حلقوں میں اسی بڑی پذیرائی ملی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی محفل کی صدارت انہوں نے قبول کی ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آج کے اس مشاعرے کا آغاز میں اپنے چند اشعار سے کروں گا جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی سالگرہ کے حوالے سے ہیں۔ دو اشعار جناب صدر کی اجازت سے دو اشعار پیش کر رہا ہوں کہ دامن شاعر بے مایہ میں الفت کے سوا، دامن شاعر بے مایہ میں الفت کے سوا اور کیا رکھا ہے گلہائے عقیدت کے سوا، اور کیا رکھا ہے گلہائے عقیدت کے سوا، تیرے گلشن میں صدا فصل بہارا ہی رہے، تیرے گلشن میں صدا فصل بہارا ہی رہے، کوئی سایہ نہ ہو سر پہ تیرے رحمت کے سوا، کوئی سایہ نہ ہو سر پہ تیرے رحمت کے سوا۔ اور دو اشعار اور ہیں واصف بھائی کہ رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، تحفہ جن سے گرا اہل وفا دیتے ہیں، رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، تحفہ جن سے گرا اہل وفا دیتے ہیں، دینے والے تو بہت حد سے سوا دیتے ہیں، ہم تو درویش ہیں جینے کی دعا دیتے ہیں۔ رسم اظہار محبت کو جلا دیتے ہیں، تحفہ جن سے گرا اہل وفا دیتے ہیں، دینے والے تو بہت حد سے سوا دیتے ہیں، ہم تو درویش ہیں جینے کی دعا دیتے ہیں۔ ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا یہ جو مشاعرہ ہے خصوصی طور پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سالگرہ کے سلسلے میں جو ہے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس مشاعرے میں شمالی امریکہ کی جو شاعرات ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہیں محترمہ نگہت ندیم صاحبہ، ان کا بھی ایک مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکا ہے، اور آج اس پروگرام میں قائد تحریک کے متعلق اپنے چند اشعار پیش کریں گی جو حاضر خدمت ہے۔ میں دعوت سخن دوں گا محترمہ نگہت ندیم صاحبہ کو۔ صاحب صدر کی اجازت سے قائد تحریک الطاف حسین کی سالگرہ پر چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ میری نظم کا عنوان ہے مسیحا۔ خدا کا شکر ہے اس نے دیا انمول تحفہ، خدا کا شکر ہے اس نے دیا انمول تحفہ، ہمیں بھائی کی صورت میں ملا ہے ایک مسیحا، جنم دن پر دعائیں دے رہی ہوں بھائی کو میں، جنم دن پر دعائیں دے رہی ہوں بھائی کو میں، سمجھتی ہوں
اب ان کی فکر کی گہرائی کو میں، کروں گی رہنما اب بھائی کی دانائی کو میں، کروں گی رہنما اب بھائی کی دانائی کو میں۔ کراچی سے سوئے پنجاب جو پیغام آیا، کراچی سے سوئے پنجاب جو پیغام آیا، ہمیں بھائی کی صورت میں ملا ہے ایک مسیحا۔ بھنور میں تھے نہیں ملتا تھا جب کوئی کنارہ، بھنور میں تھے نہیں ملتا تھا جب کوئی کنارہ، ملا قدرت کی جانب سے انہیں بے شک اشارہ، وہ مظلوموں کو دینے آ گئے فوراً سہارا، دکھایا حق پرستی کا ہمیں ایک سیدھا رستہ، ہمیں بھائی کی صورت میں ملا ہے ایک مسیحا۔ خدا الطاف بھائی کو ہمیشہ شاد رکھے اور ان کے دم سے MQM کو آباد رکھے، ہر ایک مظلوم کو ہر ظلم سے آزاد رکھے، ہر ایک مظلوم کو ہر ظلم سے آزاد رکھے، ہمارے سر پہ رہے یا رب ہمیشہ ان کا سایہ، ہمارے سر پہ رہے یا رب ہمیشہ ان کا سایہ، ہمیں بھائی کی صورت میں ملا ہے ایک مسیحا۔ ہمارے درمیان ایک بہت اہم نام موجود ہے شمالی امریکہ کی شاعری کے حوالے سے، نہ صرف وہ اچھے شاعر ہیں اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھے ناظم ہیں، اس اعتبار سے کہ گہوارۂ ادب شمالی امریکہ میں انہوں نے جس طرح سے اپنی خدمات انجام دی ہیں، عالمی سطح پر ان کا نام جو ہے ایک بہت اچھے ناظم کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے گہوارۂ ادب کو شمالی امریکہ میں بہت سرگرم کیا اور ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسرا رخ ان کی شخصیت کا ہے، ان کی وہ پختہ شاعری، اردو زبان و ادب پر جتنی ان کی گہری نظر ہے حاضرین محفل، اس کا اندازہ تو آپ کو ان کے کلام کو سننے کے بعد ہوگا۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، اپنا اسلوب اور اپنا لب و لہجہ رکھنے والا یہ شاعر ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بہت ہی عزت و احترام سے دعوت سخن دے رہا ہوں محترم جناب موجد ناظم آبادی صاحب کو، جنہیں ہم سب روحیل خان کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں جناب موجد ناظم آبادی صاحب کو۔ قائد طریق الطاف حسین بھائی کی خدمت میں ایک ادنا سا نذران عقیدت نظم کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے آ گئی۔ اے میرے قائد میری صبح طلب کے آفتاب، اے میرے قائد میری صبح طلب کے آفتاب، خواہش دیرین اے مظلوم کے کامل جواب، تو نوید صبح بھی ہے اور سکون شام بھی، تو نوید صبح بھی ہے اور سکون شام بھی، تو قیام روز و شب بھی گردش ایام بھی، تیرے دم سے آمد و رفت بہاراں و خزاں، تیری ہستی ایک پیام شادی عمر رواں، عصر حاضر ہے تیری شکریہ، عصر حاضر ہے تیری تعلیم سے روشن ضمیر، عصر حاضر ہے تیری تعلیم سے روشن ضمیر، آگہی تیری قدم بوسی سے ہے رفعت پذیر، تیرا سایہ حرمت انسان کو دارالامان، تیرا سایہ حرمت انسان کو دارالامان، تیرا پیکر حرفت شیطان کو تیر و کمان، تا قیامت تجھ کو دیکھیں روز و شب شمس و قمر، تا قیامت تجھ کو دیکھیں روز و شب شمس و قمر، زندگی پہ تیری شرماتی رہے عمر خضر، دیدہ شکریہ دیدہ موجد کو بھی منزل دکھا بہر خدا، دیدہ موجد کو بھی منزل دکھا بہر خدا، تیرا رستہ الوفا الوفا الوفا۔ ناظرین اکرام، میں جس شاعر کو آپ کے سامنے اب پیش کروں گا ان کی شخصیت کا بھی ایک حوالہ ہے، اور وہ حوالہ ہے ان کی شاعری کا وہ روایتی انداز جس میں انہوں نے ایک نیا رنگ جو ہے وہ بھرا ہے، وہ رنگ جو ہے وہ ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے نہ صرف غزل، نظم، بلکہ منقبت، سلام، نعتیں، ہر صنف سخن پہ نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے طب آزمائی کی ہے بلکہ کامیابی حاصل کی ہے، اور یہی ان کی شناخت ہے۔ کئی مجموعہ ہے کلام کے خالق جناب ابان خان دل سے ملتمس ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ابان خان دل۔
خواتین حضرات السلام علیکم. قائد تحریک الطاف بھائی کی سالگرہ کے موقع سے ایک نظم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے. با وفا معتبر قائد نرم خو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. پاک دھرتی سے تجھ کو محبت رہے قوم پر, تیری چشم میں عنایت رہے, ان کی خدمت کا جذبہ رہے پیش رو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تجھ میں موجود ہے ایک دانہ بشر, جس کو منزل ملے تو ہے وہ راہبر, تیری ہمت جواں نیک ہے آرزو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیری حکمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے, خوب تیری قیادت کا انداز ہے, رنگ لائے گی ایک دن تیری جستجو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو ہے ملت کے حالات سے باخبر, تیرا انداز مشہور ہے کس قدر, تیرا حسن بیاں پر اثر گفتگو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں حقیقت کسی سے چھپاتا نہیں, کوئی رہبر سوا تیرے بھاتا نہیں, ذہن و دل پر ہے چھایا ہوا تو ہی تو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیری ذات گرامی سلامت رہے, نام روشن تیرا تا قیامت رہے, تیرا چرچا رہے دم بدم کو بکو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. دل نے تیرے لیے کی خدا سے دعا, بھائی الطاف کو ہو بصیرت عطا, تجھ کو رکھے خدا عمر بھر سرخ رو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ناظرین, ہمارے آج کے اس مشاعرے کے جو اگلے شاعر ہیں, اس سے قبل کہ وہ اپنا کلام پیش کریں, میں ان کے بارے میں چند الفاظ ضرور کہوں گا. حاضر محفل, ان کا تعلق اردو ادب کے ایک ایسے قبیلے سے ہے جنہوں کی سوچ و فکر پہ محبت حاوی ہے. ان کے ہر شعر کا ہر وہ رنگ, ہر وہ زاویہ جو ہے, انہوں نے کس انداز سے جو ہے محبت کو نہ صرف محسوس کیا ہے بلکہ اس کا اظہار کے نئے نئے زاویے انہوں نے تلاش کیے, اور اس
عنوان کے تحت اشعار کہنے والے جو شعراء گزرے ہیں، جس میں عبدالحمید عدم صاحب کا نام جو ہے بہت اہم لیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے اس عہد کا ایک نام ہے. اس حوالے سے میں اپنی ذاتی طور پہ اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ محبت کو جنہوں نے اپنا عنوان بنایا اور خود سراپائی محبت بن گئے، اس حوالے سے ایک اہم نام ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ہیں جناب فرت ندیم ہمایوں صاحب، جو اردو ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب فرت ندیم ہمایوں صاحب. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سالگرہ کے موقع پر ناظر عقیدت. پہلے قطع کہ اندھیروں میں وہی تو روشنی ہے، اندھیروں میں وہی تو روشنی ہے، وطن روشن ہے تابندہ ہیں ہم لوگ، وطن روشن ہے تابندہ ہیں ہم لوگ، میرے قائد کو مولا زندگی دے، اسی کے دم سے تو زندہ ہیں ہم لوگ، میرے قائد کو مولا زندگی دے، اسی کے دم سے تو زندہ ہیں ہم لوگ. اور سالگرہ کے حوالے سے 3 شعر کہ ہمارے بھائی کا یوم ولادت، ہمارے بھائی کا یوم ولادت، یہ سب کے واسطے ہے عید کا دن، یہ سب کے واسطے ہے عید کا دن، یہ رب کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ رب کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، تیرے افکار کی تائید کا دن، تیرے افکار کی تائید کا دن، اور رکھیں گے دست بیعت پر تیرے ہاتھ، رکھیں گے دست بیعت پر تیرے ہاتھ، کہ ہے یہ عہد کی تجدید کا دن، کہ ہے یہ عہد کی تجدید کا دن. اور اب غزل کی صورت چند اشعار کہ دیکھا جو خواب ہے اس خواب کو کی تعبیر کریں، دیکھا جو خواب ہے اس خواب کی تعبیر کریں، پھر سے ہم پیار کہانی کوئی تحریر کریں، پھر سے ہم پیار کہانی کوئی تحریر کریں، اور سلسلہ ٹوٹ سکے گا نہ تعلق کا کبھی، سلسلہ ٹوٹ سکے گا نہ تعلق کا کبھی، رابطے اپنے کچھ اس طرح سے زنجیر کریں، رابطے اپنے کچھ اس طرح سے زنجیر کریں، اور میرا انداز بیاں بھی نہ بدلنے پائے، میرا انداز بیاں بھی نہ بدلنے پائے، آپ بھی اپنی سماعت کو طلبگیر کریں، آپ بھی اپنی سماعت کو طلبگیر کریں، اس سے پہلے کہ جب ان آنکھوں میں طغیانی ہو، اس سے پہلے کہ جب ان آنکھوں میں طغیانی ہو، مسکراہٹ کے نئے بند کی تعمیر کریں، مسکراہٹ کے نئے بند کی تعمیر کریں، اور صرف قسمت کی لکیروں کو نہ پیٹیں ہم لوگ، صرف قسمت کی لکیروں کو نہ پیٹیں ہم لوگ، کچھ مسائل سے نمٹنے کی بھی تدبیر کریں، کچھ مسائل سے نمٹنے کی بھی تدبیر کریں، اور دوسروں پر کڑی تنقید سے بہتر یہ ہے، دوسروں پر کڑی تنقید سے بہتر یہ ہے، اپنے ہم سیرت و کردار کی تعمیر کریں، اپنے ہم سیرت و کردار کی تعمیر کریں، اور جبر کے بل پہ حکومت نہیں کی جا سکتی، جبر کے بل پہ حکومت نہیں کی جا سکتی، اچھے اعمال سے دل لوگوں کے تسخیر کریں، اچھے اعمال سے دل لوگوں کے تسخیر کریں، اور ظلم کے سارے محلات کو ڈھانا ہوگا، ظلم کے سارے محلات کو ڈھانا ہوگا، صرف اور صرف محبت ہی کو جاگیر کریں، صرف اور صرف محبت ہی کو جاگیر کریں، اور یہ سب افکار میرے قائد تحریک کے ہیں، یہ سب افکار میرے قائد تحریک کے ہیں، آؤ ہم ان کے خیالات کی توقیر کریں، آؤ ہم ان کے خیالات کی توقیر کریں، اور کیوں نہ ہم آئینہ دل کو سجا لیں کسی طور، کیوں نہ ہم آئینہ دل کو سجا لیں کسی طور،
ان کے جو خواب ہیں ان خوابوں کی تصویر کریں، ان کے جو خواب ہیں ان خوابوں کی تصویر کریں۔ کام ہم سے بھی ندیم ایک تو اچھا ہو جائے، کام ہم سے بھی ندیم ایک تو اچھا ہو جائے، آئیے بھائی کے افکار کی تشہیر کریں، آئیے بھائی کے افکار کی تشہیر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، شعراء کرام نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا جناب الطاف حسین بھائی صاحب کی سالگرہ کے موقع پر۔ وہ ان کے جذبات تھے، دلی جذبات تھے، ان کی محسوسات تھی ان کے متعلق، ان کی شخصیت کے متعلق، ان سے متعلق جو ان کے جذبات تھے وہ انہوں نے منظوم کیے اور آپ لوگوں کی نظر کیے۔ اس سلسلے کے آخری شاعر ہماری آج کی اس مختصر محفل مشاعرہ کے جو صدر ہے وہ ان کا آخری نمبر ہے، وہ آپ کو سنائیں گے خواتین حضرات۔ اور اس حوالے سے جیسے میں نے اس پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ واصف حسین واصف ہماری شمالی امریکہ کا جو اردو سرمایہ ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان کی اس حوالے سے جو ہے ادبی خدمات بھی رہی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف تنقید کے اوپر کام کیا ہے بلکہ بہت اچھے کالمز بھی لکھے ہیں، شاعری بلا تامل ان کی شاعری جب آپ سنیں گے آپ کو ان کو احساس ہوگا کہ کتنی تازگی اور کتنی جاذبیت ہے ان کے کلام میں، اور یہ انفرادیت جو ہے وہ ان کی پہچان ہے۔ میں بہت ہی عزت و احترام سے آج کی اس تقریب کے آخری شاعر محفل کے صدر جناب واصف حسین واصف صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم جناب واصف حسین واصف صاحب۔ میں MQM USA کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مشاعرہ منعقد کرایا، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائد کے سے محبت بھی رکھے اور اس کے افکار کی تشہیر بھی کرے۔ اور یہاں پر جو کچھ کلام پڑھا گیا وہ بہت ہی عقیدت سے، محبت سے پڑھا گیا، اور اس سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ الطاف حسین پاکستان کے ایک معتبر رہنما ہیں اور ان کے افکار عوام کو متاثر کرتے ہیں۔ کسی بے نام شبستاں کے کسی خواب میں تھا، یا کسی لفظ کے سہمے ہوئے آراب میں تھا، ایک قطرے کی طرح چشمہ بے آب میں تھا، ایک جھونکا کسی امید کے اعصاب میں تھا، ایک جھونکا کسی امید کے اعصاب میں تھا، آس کی لہر مگر حلقے گرداب میں تھا، ہاں مگر ایک تیقن تو کسی باب میں تھا۔ ہاں وہی لمحے نادیدہ شبستاں کے لیے نیند میں خواب کا ماحول بنا دیتا ہے، خواب سے اصل حقیقت کا شرر اٹھتا ہے، خواب تشکیک کو تشہید بنا دیتا ہے۔ خواب سے اصل حقیقت کا شرر اٹھتا ہے، خواب تشکیک کو تشہید بنا دیتا ہے، اور پھر لفظ کے آراب بھی لو دیتے ہیں، ان کے سہمے ہوئے اعصاب سے ذو پھوٹتی ہے، یعنی آزار سمانہ کی کمر ٹوٹتی ہے۔ ایک لمحہ جو کبھی وقت کے تیور سے اٹھا، وہ جو منظر میں نہیں تھا اسی منظر سے اٹھا، وہ جو منظر میں نہیں تھا اسی منظر سے اٹھا۔ ایک لمحہ کہ نئے وقت کو چہرہ دے کر، ایک لمحہ جو نئے وقت کو چہرہ دے کر ایسا پھیلا ہے کہ خود وقت بھی حیران ہوا، وہ جو امکان میں نہیں تھا وہی امکان ہوا۔ بہت شکریہ۔